اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ آل عمران کی چند آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا، اے رب تو نے ہمیں بیکار نہیں بنایا، تو پاک کے سب عیبوں سے ہم کو بچا دوزخ کے عذاب سے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب بے شک جس کو تو نے داخل کیا دوزخ میں سو تو نے اس کو رسوا کر دیا۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان دعا کر رہا ہے، مومن اہل ایمان والے، کہ اے اللہ جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں تو نے اسے رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ایسے گنہگاروں کے لیے کوئی مددگار۔ یہاں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جن کو رسوا کر دیا، تو یہ نہ سمجھے کہ ان کو اللہ نے رسوا کر دیا، کیوں کہ اللہ ظالم نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے، وہ نہایت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن ان کے اعمالوں نے ان کو رسوا کر دیا، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والا پکارتا ہے ایمان لانے کو، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ اس آیت میں رب العزت بتا رہے ہیں کہ اب ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ کے بعد تو ایسے لوگوں کے کانوں میں جب کبھی بھی نبی کی آواز آتی ہے یا رسول کی پکار آتی ہے تو لبیک کہتے ہیں، فوراً لبیک کہتے ہیں، بالکل بھی دیر نہیں لگاتے۔ جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر دعوت کو قبول کرا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دینا شروع کری تو سب سے پہلے انہوں نے دین کی دعوت کو قبول کر لی، اس لیے کہ وہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت تک وہ خود ہی پہنچ چکے تھے۔ تو اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ عقل والے ہیں، شعور والے ہیں، یہاں تک جو پہنچ چکا ہے، اپنی سلامتی اتباع، سلامتی عقل، سلامتی فکر کے نتیجے میں اللہ کو پہچان لیا تو آخرت کو بھی پہچان لیتے ہیں۔ اس کے بعد رسالت، پھر ہدایت اور صراط مستقیم ہے۔ پھر ایسے شخص کے سامنے کسی نبی کی دعوت آئے گی تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ تو اس پر اللہ فرماتا ہے، وہ فوراً کیا کہیں گے، اے ہمارے رب ہم نے ایک ندا کرنے والے کو، پکارنے والے کو سنا، ایمان کی صدا لگا رہا تھا، ایمان کی ندا دے رہا تھا کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے۔ اب یہاں سے ایک عظیم ترین دعا شروع ہو رہی ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، ربنا فاغفر لنا وذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب اب بخش دے ہمارے لیے گناہ ہمارے، اور دور کر دے ہم سے برائیاں ہماری، اور موت دے ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ۔ اس میں یہ دعا ہے کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے۔ مومن بندے ہیں جو پہلے سے ایمان اللہ پر رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہدایت کے راستے پر ہیں، جب وہ پکار جیسے ہی سنتے ہیں فوراً دعوت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، پھر اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب گناہ بخش دے ہمارے، اور ہم میں جو برائیاں ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، جنہیں ہم نہیں جانتے، جو ہم سے لا علمی میں بھی ہو جاتی ہیں، وہ ہم سے دور فرما دے۔ اعمال نامے کے دھبے بھی ہمارے اوپر سے دھو ڈال، جو ہمارے اعمال نامے میں دھبے جن کا ہمیں علم نہیں ہے انہیں دھو ڈال، اور ہمارے دامن کردار میں جو داغ ہیں اسے بھی صاف کر دے، اور ہمیں موت دے اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ، وفادار بندوں کے ساتھ۔ آگے ارشاد ربانی ہے، ربنا وآتینا ما اتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے ہمارے رب
دے ہم کو جو وعدہ کیا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے واسطے، اور رسوا نہ کرنا ہم کو قیامت کے دن، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ مومن بندہ دعا کر رہے ہیں پروردگار عالم سے کہ اے ہمارے رب، دینا ہم کو وہ سب کچھ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، یعنی کہ بندے سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس کے رسول جو پیغمبر میسج لے کر آئے ہیں رب العزت کا، اس ذریعے سے جو پیغمبروں نے خوشخبریاں سنائی تھی کہ آپ ایمان لاؤ گے اللہ پر، آخرت پر، اور ایمان کے ساتھ آپ کا اگر خاتمہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو انعامات رکھے ہیں وہ آپ کو دیے جائیں گے۔ تو وہی انسان جو اپنے انعامات اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ جو رسولوں کے ساتھ ذریعے ہمیں کہلایا تھا، ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمانا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہیں کرنا۔ یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرنے والا، کیونکہ رب العزت کا ہی وہ وعدہ ہے جو رب نے فرما دیا تو بے شک فرما دیا، اس میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے۔ وہ لازماً وہ سب کچھ کرے گا جو اس نے کہا ہے، چاہے سزا کے طور پہ کہا ہے، جزا کے طور پہ کہا ہے، تو وہ حتمی فیصلہ ہے، رب العزت وہ ضرور کرے گا۔ بے شک ہمیں شک اس بات پر ہے کہ ہم تیرے وعدے کے مطابق صادق ثابت قدم رہ سکیں۔ یعنی کہ انسان خود پہ شک کر رہا ہے، رب العزت پہ تو یقین ہے لیکن خود پہ شک کر رہا ہے کہیں ہم بہک نہیں جائیں، ثابت قدم ہوتے ہوئے لڑک نہیں جائیں، پھسل نہ جائیں، بکھر نہ جائیں۔ تو رب العزت ہمیں وہ قائم و دائم رکھنا، مستقیم رکھنا، ثابت قدم رکھنا، تاکہ وہ تیرے انعامات جو ہیں، جو تو نے ہمیں نوازنا ہے، اس سے ہم فیضیاب ہو سکیں۔ لہٰذا تو اپنی شان غفوری سے ہماری کوتاہیوں پر پردہ پوشی کرنا اور ہمیں دینا وہ سب کچھ جو تو نے وعدہ کیا ہے رسولوں کے ذریعے سے۔ یہ سورہ آل عمران ہے، جس کا بھی ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا ہے۔ یہ عظیم ترین دعا ہے جو ہر انسان کو عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہدایت عطا کرے گا تو انعامات بھی عطا کرے گا۔ تو اسی طریقے سے آگے ہم مزید کرتے رہیں گے تفسیر اور خلاصہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔